اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی امت میں سے ہونا، یہ اللہ کی ایک عظیم ترین اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہر چیز کو عزت اور عظمت ملی۔ مکہ مکرمہ پہلے سے عزت والا شہر چلا رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اس کی عظمتوں میں اور اضافہ ہوا، اور رب ذوالجلال نے قرآن کے ورقوں پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر اس شہر کی عظمت کی قسمیں کھائیں۔ مدینہ منورہ یثرب کہلاتا تھا، وباؤں اور بیماریوں کا شہر تھا، اور مدینہ کا بخار بہت مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگے تو وہ یثرب مدینہ المنورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا، رحمت اور برکتوں والا شہر ہو گیا۔ اللہ نے مدینہ کی ہر چیز میں برکت عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی برکت کے لیے دعا کی ہے، میں مدینہ کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے مدینہ کی عظمتیں، مدینہ کی برکتیں بڑھ گئیں، ان میں اضافہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ سے تعلق سے پہلے وہ قوم تھی، وہ انسان تھے جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا، تہذیب نام کی ان میں کوئی چیز نہ تھی، تمدن سے کوسوں دور تھے، ساری حیوانی صفات اور بربریت ان کے اندر کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنے اونچے ہوئے کہ ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر ایک بلال کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور قرآن نے ان کے لیے تمغے تقسیم کیے، اعلان کیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے عزتیں ملیں، عظمتیں ملیں، عروج ملا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایمان والے کی ایمان کا جز ہے، اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی محبت نہ ہو۔ اور پھر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، یا تو کسی شخصیت سے محبت ہوتی ہے، یا کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، یا کسی شخصیت سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے۔ اب بہت سی شخصیات ہم نے نہیں دیکھی، ان سے ہمارا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی زبان اور قوم کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے کمال کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کی صفات کی وجہ سے، کسی بادشاہ کے نوشیروان کے عدل کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، شیخ سعدی کی دانائی کے اقوال کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے،
شاعر مشرق کے شاعرانہ کلام کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے، تو یا کسی شخصیت سے محبت ہوتی ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اور تیسری چیز یا محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔ جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، قدرتی طور پر دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے، بشرط کہ اگر ضمیر مر نہ چکا ہو، انسانیت رخصت نہ ہو چکی ہو، اگر ضمیر زندہ ہو تو پھر اپنے محسن سے محبت ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غلام ہوں اس شخص کا جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا۔ ظاہر ہے علم سکھانا یہ ایک احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محسن کے احسان کا کس طرح ذکر فرماتے ہیں میں غلام ہوں اس شخص کا جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، چاہے مجھے غلام ہی رکھے، چاہے مجھے بیچ دے، چاہے مجھے آزاد کر دے، میں اس کو غلام جیسی مرضی ہے وہ مجھ میں تصرف کرے۔ تو یہ تینوں اسباب، جمال بھی، کمال بھی، احسانات بھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ عدم اور بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں۔ ان اسباب میں سے تیسرا سبب احسانات، میں نے گزشتہ جمعے اس پر گفتگو کی تھی اور یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر اور امت پر یہ ہے کہ وہ امت جو پتھروں کے سامنے جھک رہی تھی، وہ امت جو اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبینوں کو وہاں سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکا دیا، جنہیں اللہ کی ذات کا تعارف نہیں تھا، رب کی عظمتوں کو سمجھتی نہیں تھی، اپنے خالق اور مالک کی عظمت اور اس کے اختیارات سے ناآشنا تھی، جن میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ تھی، ظلم اور بربریت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت فرما کر، ان کی تربیت فرما کر انہیں ایسا انسان بنایا کہ فرشتے ان کی عظمت پر رشک کرنے لگے۔ انہوں نے زمین پر دعا کی، فرشتوں نے ان کی دعاؤں پہ آمین کہا، ان کی مدد کے لیے اترے، وہ شہید ہوئے، ان کی میتوں کو فرشتوں نے غسل دیا، اور انہوں نے کوئی بات کی، ان کی بات کی تائید میں رب کا قرآن نازل ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انسانیت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور پھر پوری امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر کتنے احسانات ہوئے، اللہ نے کتنا کرم کیا اس امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، ساری زمین کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلی امتوں میں ان کی عبادت مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ جائز نہیں تھی، لیکن اس امت کے لیے کوئی آدمی سفر میں ہے، دور ہے، جنگل بیابان میں ہے، کہیں کوئی مسجد قریب نہیں ہے، کسی پاک جگہ پر بھی وہ نماز پڑھ لے، اس کی عبادت ادا ہو جائے۔ یہ خصوصیت، یہ آسانی پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ دوسری فرمایا اس امت تیمم کی مٹی کو، پاک مٹی کو اللہ نے میری امت کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تیمم کی اجازت، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، اپنی شرائط کے ساتھ کہ پانی ہے، 1 میل دور ہے، پانی ہے، اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے، راستہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی دشمن ہے اس طرف، پانی ہے لیکن قیمتاً بک رہا ہے اور پیسے پاس نہیں ہے، پانی ہے لیکن عام قیمت سے بہت مہنگی قیمت میں بک رہا ہے، پانی ہے لیکن کنویں سے نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے
استعمال پر قدرت نہیں ہے. اگر استعمال کرتا ہے تو کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے یا بیماری کی بڑھ جانے کا خطرہ ہے. ان شرائط کے ساتھ وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 سال تک بھی کسی کو پانی نہ ملے یا استعمال پر قدرت نہ ہو تو 10 سال تک بھی یعنی لمبے عرصے تک بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. یہ خصوصیت پہلی امتوں کے لیے نہیں. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ مال غنیمت جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اسے خود استعمال نہیں کر سکتے تھے. آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی. اس امت کے لیے پہلے نمبر کا حلال مال مال غنیمت قرار دیا, دوسرے نمبر کا حلال مال ہدیے کا مال, تیسرے نمبر کا حلال مال تجارت کا مال. لیکن یہ خصوصیت پہلی امت کے لیے نہیں. اور میں فرمایا کہ پہلی امت کے لیے قربانی کے گوشت میں سے خود کھانے کی اجازت نہیں تھی. اور اس امت کے لیے 3 حصے کرنا تو مستحب ہے. ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں دوستوں کے لیے, ایک حصہ عام غریبوں کے لیے. یہ 3 حصے کرنا تو مستحب ہے. لیکن اگر گھر میں ضرورت پیش آ گئی, فرض کیا مہمان آ گئے بہت زیادہ, اب سارے ہی اگر گھر میں استعمال کر لے تو بھی اجازت ہے. ہاں اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور قربانی کا ثواب بھی. ویسے گھر تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ پہلے تو اس سے عمل کرتے ہیں. ہاں جب سے یہ بخل کی مشینیں آئی ہیں نا فریج, اسی وقت سے کوئی موٹا گوشت شاید دائیں دے بھی دیں اور باقی جو چھوٹا گوشت ہے وہ تو خود اٹھا کر سارے کا سارا کیڑا خراب ہوگا استعمال وغیرہ سے. کوئی 1-2 جگہوں گھروں پر شاید تھوڑا بہت نشانی کے لیے کہ ہم نے قربانی کی ہے. یہ قربانی کے جذبے کے خلاف یا رکھیں جائز تو ہے ہاں اگر ضرورت پیش آ گئی. لیکن قربانی کا جذبہ اللہ کو اپنی نیکی دکھانا ہے اور غریب لوگوں کو عید کی اس خوشی میں اس گوشت کی تقسیم کے ذریعے شریک کرنا ہے. آپ نے تو اس جذبے کا غلط بھول گیا. میں عرض کر رہا ہوں اس امت کی خیر اس وقت یہ موضوع نہیں, اس امت کے لیے اللہ نے یہ بھی سہولت. پہلی امتوں میں یہ تھا اگر کہیں سے کپڑا ناپاک ہو جاتا جب تک اسے کاٹ نہ دیا جاتا وہ پاک نہیں ہوتا تھا. اس امت کے لیے اللہ نے پانی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا. پانی سے دھو لے پاک ہو جائے. ان کے لیے کاٹنا پڑا. آپ سوچیں غور کریں کتنی آسانی ہے. اگر یہی شرط اس امت کے لیے بھی ہوتی کپڑا ناپاک ہو جاتا اور کاٹنا پڑتا تو پھر نہ کوئی کمیز سلامت ہوتی نہ کوئی سلوار سلامت ہوتی, ساری روشتار نکلے ہو گئے. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے کتنی سہولت پیدا کر دی, پانی کو طہارت کر دیا. پہلی امتوں کے لیے یہ تھا ان کی توبہ کی شرائط بڑی سخت تھی. بنی اسرائیل کے بارے میں موجود ہے قرآن مجید میں, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اندھیرا چھا جائے گا, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو, جو بچ جائیں گے ان کی توبہ قبول ہوگی. آپ اندازہ کرو کتنی سخت شرط. اور اس امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب یہ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے بخاری کی روایت, میرا رب یہ کہتا ہے تمہارے گناہ آسمان کے تاروں جتنے, ریت کے ذروں جتنے, بارش کے قطروں جتنے, قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنے کیوں نہ ہو جائیں, بشرط کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہو, سچی ندامت کے ساتھ میرے در پہ آ جاؤ, میں سب کچھ معاف کر دوں گا. وَلَسْتُ أُبَالِي, حدیث کے الفاظ ہیں, مجھے نہیں پرواہ ہوگی کہ تمہارے گناہ کتنے ہیں. میں نے کسی سے پرمیشن تو نہیں دینی, کسی سے اجازت تو نہیں دینی, بشرط کہ تم سچی ندامت کے ساتھ اور شرک نہ کرتے ہوئے میرے بن کر میرے در پہ آ جاؤ, میں سب کچھ معاف کر دوں. میں نے عرض کیا اور فرمائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں, اس امت کے لیے کتنے احسانات ہیں کہ یہ امت آئی تو آخر میں ہے, آئی تو
آخر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، قرآن مجید آخری کتاب ہے، بیت اللہ آخری قبلہ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ لیکن فرمایا آئی تو یہ آخر میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گا، جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ اور فرمایا کہ ساری امتوں پر کل قیامت کے دن اس کی عظمت بھی ہوگی، اس کی کثرت بھی ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکحوا وتوالدوا، نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو، فانی اباہی بکم الامم، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں۔ اور امت کہتی ہے بچے دو ہی ہے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، مغرب سے جو غلیظ نعرہ آئے، جو غلاظت آئے، ہم اس کو اپنے دامن میں جگہ دینے کے لیے اور اس قالب کو اپنے چہرے پر ملنے کے لیے تیار ہیں، خواہ ہمیں کتنا ہی بھگتنا پڑے، لیکن مغرب سے جو چیز آئے ہم اس کو ترقی کی معراج اور عظمت کی معراج سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر وہ ظلمت ہے، سراسر وہ اندھیرا ہے۔ وہاں کیا روشنی ہوگی جہاں سورج ہی طلوع نہیں ہوتا، سورج نظر ہی نہیں آتا جن ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں دن کو بھی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، وہاں روشنیاں کہاں سے آئیں گی؟ روشنیاں تو حضور لے کر تشریف، وہاں سے نعرہ آیا۔ اپنے ملکوں میں، ناروے دیگر کئی ملکوں میں بچے کی پیدائش پر وہ بڑے بڑے انعام دیتے ہیں والدین کو، اور ہماری طرف یہ غلاظت بھیج دی اور ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، ڈاک کی ٹکٹوں پر، دیگر جگہوں پر، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، بچے دو ہی اچھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹی تو دوسرے کی چیز ہے، بالغ ہوئی نکاح کر کے رخصت کر کے، اور بیٹا شادی کر کے اپنی بیوی کو لے کر لندن پرواز کر گیا، اب بڈھا اور بڈھی بیٹھے ہوئی ہیں، مکھیاں مار رہے ہیں، ان کو کوئی پانی کا گلاس دینے والا بھی نہیں، ہو گئی نا زندگی آسان۔ دین اسلام کے خلاف جو بھی کرو، تیرے نبی دے رہے ہیں نکاح کا مقصد صرف خواہش کو پورا کرنا نہیں، نکاح کا مقصد خاندانی نظام کو چلانا، نسل انسانی کو بڑھانا ہے، اور نکاح کے مقاصد کو تم ختم کر کے اور یورپ کی تقلید کرتے ہوئے گویا اپنی نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال رہے ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت بھی کثرت فخر کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میرے رب نے یہ بشارت دی، امت کی کثرت کی میرے رب نے بشارت دی۔ سورۃ الکوثر ہے، قرآن مجید کی دوسری چھوٹی سورت ہے جو تقریباً 15ویں نمبر پر نازل ہوئی، اس سے پہلے 14 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور ان حالات میں نازل ہوئی کہ جن حالات میں گنتی کے مسلمان ہیں، ذرا وہ منظر سامنے لائے نا، 15ویں نمبر پر نازل ہوئی یہ سورت مکہ مکرمہ میں، گنتی کے مسلمان ہیں، مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کفر دندناتا پھر رہا ہے، اور اسلام کمرے کے اندر بند ہے، بیت اللہ میں بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلال پٹ رہا ہے، سمیہ کو چیر کے رکھ دیا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، لبینہ کا چمڑا ادھڑا، خباب کو آگ کے گھروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب قسم پرسی کے حالات، کلمہ پڑھنا گویا جرم سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان گنتی کے وہ چھپ کر دار ارقم میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الکوثر۔ اس کی 3 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 3۔ اور کیا فرمایا میرے رب نے؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب آپ غم نہ کریں نا، بلال کے پٹنے پر، سمیہ کے شہید ہونے پر، زنیرہ کی آنکھیں نکلنے پر، خباب کو آگ کے داروں کے لٹائے جانے پر، لبینہ کا چمڑا اتنے پر آپ غمگین نہ ہونا۔ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جبکہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ کوثر کے مفسرین نے بہت سے معنی لکھے، کوئی 15-16 معنی لکھے، لیکن 3-4
چار معنی زیادہ مشہور ہیں۔ میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی؟ صدیاں بیت جائیں گی، اس کے ایک زیر زبر میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کی امت کے کروڑوں سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا اور قیامت تک کے لیے آپ کی امت کی رہنمائی کرنے والی اللہ ہے، وہ محفوظ کتاب ہمارے پر نازل کر رہے ہیں۔ آپ کو غمگین ہوتے ہیں۔ پہلا معنی مشہور معنوں میں سے میں نے عرض کیا، پہلا معنی کوثر کا کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر عطا کیا؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حوض سارے نبیوں کے حوضوں سے بڑا ہوگا، اس کا پانی اعلیٰ من العسل ابیض من اللبن، دودھ سے سفید شہد سے شیریں ہوگا، اس پر پانی پلانے والے برتن آسمان کے تاروں جتنے ہوں گے، میں بھی پلا رہا ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر عثمان علی بھی پلا رہے ہیں۔ جو میرے دست مبارک سے ایک دفعہ پی لے گا ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ ذرا کان کھول کے سن لو کہ وہ شرط کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، کل قیامت کے دن کچھ لوگ میری امت کے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں، اور قیامت کے دن اس امت کی نشانی کیا ہوگی کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی میدان حشر میں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ میرے جان نثارو، اگر کسی میدان میں بہت سارے گھوڑے چل رہے ہوں اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے چاروں پاؤں سفید ہو، جن کا ماتھا سفید ہو، وہ پہچانے جائیں گے یا نہیں؟ ضرور بڑی آسانی سے پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں، اور وضو کے اعضاء کی چمک سے گویا یہ شناختی چہرہ ہوگا میدان حشر میں، ہاں کہ امت کے وضو کے اعضاء چمک۔ آپ بتاؤ کہ جس نے ساری زندگی بیچارے نے وضو کیا ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، پھر میدان حشر میں اس کی پہچان کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا جی یہ چاہے اپنی اسٹمک کو بڑھائے، یعنی وضو کا اہتمام کرے، ہر وقت باوضو رہے، وضو کا اہتمام کرے، جس کا جی چاہے اپنی اسٹمک کو بڑھائے۔ تو فرمایا اس نشانی سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کی حوض کوثر کے قریب آئے گی تو فرشتے روک دیں گے اور میرے اور ان کے درمیان پردے حائل کر دیے جائیں گے، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے حضور ہیں تو آپ کی امت کے لوگ، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، آپ کی امت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کتنا حلیہ بدل ڈالا، اپنی مرضی کو دین میں داخل کیا، اپنی خواہش کو دین میں داخل کیا، باپ دادا کی طریقوں کو دین میں داخل کیا، رسم و رواج کو دین میں داخل کیا، اپنی مرضی کو، اپنی رواج کو، اپنی خواہش کو دین بنا کر آپ کے طریقوں کے مقابلے میں ایک نئے طریقہ، نیا دین گھڑ ڈالا۔ آپ سوچو نہ، غور کرو، آج امت یہ نہیں کر رہی؟ محبت کے نعرے ہیں، عشق کے نعرے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں نا، میں تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متوازی ہم نے محبت کے نام پر، محبت کی آڑ میں دین کے متوازی نیا دین ہی بنا دیا۔ آپ غور کرو، مسلمات میں سے دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح چیزوں کے مقابلے میں اپنے اپنے رواج کی جگہ دی۔ رحمتی دو عالم، ذرا تصور کرو، دیکھو غور کرو ہم نے کیا کیا کیا۔ رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کی مسجد کے جو مؤذن تھے، بلال تھے، ابو معذورہ تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، عبداللہ ابن زید، یہ سارے حضور کے مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مؤذنوں نے، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں
جن معظموں نے اذان کہی انہوں نے اللہ اکبر سے شروع کی اور لا الہ، آپ نے صلاۃ السلام سے شروع کر دیا۔ صلاۃ السلام اور درود کا مبارک ہونا اپنی جگہ پر ہے، بہت مبارک عمل ہے، بہت مبارک، رحمتوں کا ذریعہ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے، نقصانوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہ جگہ کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، ہو جائے گی نماز؟ بولو، اس کی اپنی جگہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے وہاں ثابت نہیں۔ میں نے عرض کیا اذان میں ہم نے اضافہ کر دیا، بعض نے درمیان میں اضافہ کر دیا، اذان میرے نبی کی سکھائی ہوئی کچھ رہ گئی اور ہم نے کچھ کر دیا۔ اور یہ کب سے ہوئی تھی؟ جب سے لاؤڈ اسپیکر شروع کیا، اس سے پہلے آج بھی رمضان میں مغرب کی اذان اکثر ٹھیک ہوتی ہے، اس لیے کہ مؤذن کو پتہ ہوتا ہے لمبی کروں گا پکوڑے ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اذان کو بدلا، غور کریں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میرے آقا نے فرمایا جنازے کے ساتھ جاؤ تو خاموشی کے ساتھ جاؤ۔ وہ کہا نے لکھا ہے اللہ کا ذکر آدمی ہر وقت کر سکتا ہے، جنازے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، لیکن آواز سے نہیں، دل میں کرتے جاؤ۔ وہاں تو تیرے میرے نبی نے یوں فرمایا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری ایک ٹیم مخصوص قسم کی ٹینچ بھاٹا سے بلا کر ٹوپیاں پہنی اور جناب آگے آگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مفت پڑھتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن آگے گڈی چل کوئی لینا میاں بچ بیٹھا غلام حسین میاں پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور پڑھ چکا ہے لا الہ، اور اپنے گھر ڈھال کر شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو پکا مت کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلا گاہ نہ بننے دینا، یہاں عرس نہ ہو، یہاں میلے نہ لگیں، یہاں سجدے نہ ہوں، اے اللہ میری قبر کو میلا گاہ نہ بننے دینا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے آقا نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے رب ذوالجلال سے دعا بھی فرمائی، گویا امت کو پیغام بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو میلا گاہ نہ بننے دینا، یہاں عرس ہوں، یہاں میلے ٹھیلے ہوں، جلیبیاں تقسیم ہوں، تماشے لگے، سجدے ہوں، اس کے پھیرے ہوں، طواف ہوں، اے اللہ میری قبر کو ایسے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو کیسے قبول فرمایا؟ آج یہاں سے کئی پاکستان سے زیادہ تر شرک کے بیمار جاتے ہیں اور وہاں جھکنے لگتے ہیں تو پیچھے شرطہ کھڑا ہوتا ہے کہ یلا رو جاؤ یہاں سے، یہ سر جھکانے کی جگہ نہیں ہے، دل جھکانے کی جگہ ہے۔ سر جھکانا ہے تو بیت اللہ جاؤ، دل جھکانا ہے تو یہاں آؤ۔ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا آپ اور ہم نے قبروں پر کیا کیا کئی کی منزلیں بنائی ہوئی ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنے ہوئے ہیں، اوپر جب بلب لگے ہوئے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قبرستان جائے گا۔ شروع میں آپ نے منع فرمایا، اس لیے کہ بت پرستی نہیں چھوڑی تھی تو ایسے نہ ہو کہ پھر جا کر کے قبروں پر بھی سجدہ کر دیں، آپ نے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب جایا کرو، اس سے تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت یاد آئے گی۔ یہ لوگ بھی ہم سے پہلے یہاں تھے، اب چلے گئے، ہم بھی جانے۔ اب بتاؤ قبر کچی ہوگی تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی یا سنگ مرمر لگا ہوا ہوگا اور چپس لگی ہوگی اور پتھر لگا ہوا ہوگا پھر دنیا سے بے رغبتی ہوگی؟ وہ تو قبرستان میں ایک ایڑا پتھر لگا ہو، یہ وہی نہ جڑ ساڑے نہیں لگا، ایک ایڑا لگا ایک ایڑا ساڑے فرق سے لگا ہوئے نا۔ یہ باتیں کرتے کرتے نکل آئے گا کچھ ایثار ثواب کی تو توفیق ہی نہیں ہوگی۔ میں اب کہہ رہا ہوں دین اور شریعت کے خلاف جو بھی کرو اللہ کی نظر سے غور کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سروار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے جس نے جان بوجھ کر
پیشانی میں نیچے لٹک گئی، وہ نہیں۔ جس نے جان بوجھ کر اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور ہم تو تماشا جس کے اوپر اوے سلوار چھینی ہے، صوفی نیچے کرنا اس کو۔ تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یا آدھی پنڈلی تک رکھو، چلو وہاں تک نہیں، تھوڑا سا نیچے کر دو، وہاں تک تھوڑا سا اور نیچے کر دو، لیکن ٹخنے سے نہ کرو، ٹخنا ڈھکا ہوا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہے کا بعد شرم و حیا کے پیکر ناشر القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تہمت آدھی پنڈلی تک بند ہو۔ کسی نے دیکھ کر کہا عثمان تہمت ٹھیک کرو، کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا عثمان تہمت ٹھیک کرو۔ عربوں کا رواج یہ تھا جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کا تہمت اتنا لمبا تھا، جہاں تک کہ زمین پہ جھاڑو دیتا ہوا جاتا تھا۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ سردار سمجھا۔ ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے، بڑا سردار بڑی مونچھیں ہو، مونچھیں بڑی، اسے پتھر کھینچتا ہے اسے ہاں، ایک جب مونچھ فتح جنگ جا رہی ہے، دوسری طرف جنگ جا رہی ہو، سردار صاحب بڑی مونچھیں، بڑا سردار بڑی مونچھیں، بڑا سردار بڑی پگڑی، بڑا سردار بڑی سلوار، بلوچوں کی سردار کا سلوار کا 30 میٹر کی سلوار، اپنے اپنے علاقے کیا ہوا ہے۔ عربوں کا رواج یہ تھا کہ جتنا بڑا سردار تہمت اتنا نہیں، اور عثمان نے تہمت آدھی پنڈلی تک کسی نے دیکھ کر کہا عثمان دیکھو سردار اور تہمت غلاموں کی طرح باندھ رکھے، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ سیدنا عثمان نبوت کے وہ سچے عاشق، نبوت کا دورہ داماد عثمان کے نہ لو لوگ مجھے سردار سمجھے یا غلام سمجھے، ہاتھ لگا رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی ادائے ہوئی ہے۔ میں نے حضور کو اسی طرح دیکھا ہے، یعنی بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی ادا کو چھوڑ دوں، مسلمان کو اس کو دیکھتا تھا۔ صحابی گئے دوسرے ملک میں، وہاں صحابی پہلے سے موجود تھے اور کھانے پر بیٹھے، اور کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا تو انہوں نے لقمہ اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہاتھ سے لقمہ گر جائے بشرط کہ صاف جگہ پر گر جائے تو اٹھا کر کھا لو گے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کس ذرے میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے، تو وہ اٹھا کر کھانے لگے۔ تو وہ صحابی جو پہلے سے وہاں رہ رہے تھے انہوں نے ان کو کونی ماری، یہ لوگ یہاں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، ایسا نہ کریں۔ انہوں نے جو چپکے سے کہا اور انہوں نے بلند آواز سے کہا آدھروں کو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاؤلائے الحمقا، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ اندازہ کریے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ارشادات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، آپ نے فرمایا قبروں کو پکا مت کرو، ہم نے کہا کریں گے۔ آپ نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، ہم نے کہا گانا روح کی غذا ہے، ہم ضرور سنیں گے۔ آپ نے فرمایا سود کا 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ 35 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے، ہم نے کہا فکس ڈپازٹ کریں گے اور سود کھائیں گے، ہاں انشورنس کریں گے، سود کھائیں گے۔ ایک چیز میں نبی نے کچھ فرمایا اور ہم کچھ کریں، تو فرمایا حوض کوثر پر وہ لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے اور کہیں گے آپ کی امت کے لوگ ہیں، کلمہ آپ کا پڑھا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کتنا بدل ڈالا، حلیہ بدل دیا۔ فرمایا یہ سن کر میں بھی کہوں گا شوکن شوکن لمن غیر والی، دفع کر دو انہیں میری نظروں سے ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا۔ قیامت کے دن کو نظاروں کو آخری سارا حضور کی ذات ہے۔ تو نے دنیا میں اپنے رسم و رواج پر عمل کر کے، اپنی خواہش پر عمل کر کے، وہ جی پیو دادا کرتے رہے، تیرے پیو دادا پر بھی وہی نازل ہوتی تھی، اگر وہ غلط کرتے رہے تو بھی غلط کرے گا۔ اس بیچارے کو ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہ آتا ہو، نماز بھی نہ آتی ہو، اگر وہ غلط کرتے رہے تو بھی اب غلط کرے گا۔ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، علیہ وجدنا آبانا، ہم نے اسی پر اپنے باپ دادا کو دیکھا، یہ نبی نے آ کر نہیں بات کر رہا ہے، نہیں تعالیٰ کیوں چھوڑے ان کو؟ علیہ وجدنا آبانا، باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر احسان ہے. میں نے عرض کیا حوض کوثر پہ آپ کے دست مبارک سے معلوم ہو جائے گا وہ شخص جس نے دین میں بدعات کو داخل کیا، رسم و رواج کو داخل کیا، اپنی مرضی کو داخل کیا. اور سنت جو ہوتی ہے وہ آفاقی چیز ہوتی ہے، اور بدعت تو کوئی کیسے کہیں اپنا مرضی جو ہی کوئی کیسے اپنی مرضی کرتا ہے، کوئی کیسے اپنی مرضی کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے. میں گجر خان ہمارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، کہنے لگی جنازہ آپ نے پڑھا. میں نے کہا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا، لیکن اپنے علاقے کا آپ کو پتہ ہے میرا جنازہ پڑھانا برداشت کر لو گے؟ میں نے تو سنت کے مطابق پڑھانا ہے، اور وہ بدعت اور رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ غور کر لو. کہیں نہیں آپ پڑھائے سنت کو پڑھائے. ٹھیک ہے. میں چلا گیا، جنازہ جا رہا تھا، قبرستان دور تھا. راستے میں دیکھا کہ ایک دوسرے راستے پر ایک اور چارپائی آ رہی ہے، ایک دوسرا جنازہ. میں نے کہا شاید 2 جنازے ہیں. جنازہ پڑھا کر میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ٹھہرے رہیں صفوں میں. وہ چارپائی بھی لا کر انہوں نے سامنے رکھ دی. میں نے کہا یہ دوسرا جنازہ ہے، جس نے بھی پڑھانا ہوگا وہ پڑھائے گا. میں نے کہا آپ اپنی صفوں میں رہیں، ایک دوسرا جنازہ بھی. لوگوں نے کہا کہ یہ جنازہ نہیں ہے، یہ چھوارے وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں. یہ تماشا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہاں دیکھا. میں پورے ملک میں پھرتا ہوں، لیکن یہ چیز میں نے کہ جی پورا اس چارپائی کے اوپر چٹائی ڈال کر پھر چھوارے ہیں، کھجورے ہیں، دیگر اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اوپر جب پھر پورا چادر ڈالی ہوئی ہے، پھر جنازے کی طرح 4 آدمی اس کو اٹھا کر لائے ہیں اور جنازے کے ساتھ اس کو باقاعدہ میت کی طرح رکھا ہے. میں نے کہا کہ بہت سمجھدار آدمی ہو، قبرستان دور تھا، یہاں آنے تک بھوک تو لگ جاتی ہے. آپ نے اچھا کیا ہے کہ ساتھ ریفریشمنٹ کا کچھ سامان آپ لے آئے ہو جنازہ پڑھنے والوں کے لیے. آپ اندازہ کر لیا. تو میں نے آج کیا سنت سے ہٹ کر جو بھی کرو گے وہ بھی کھو. اور آج تو یہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، ولادت کے نام پر. آپ دیکھو ربیع الاول میں کیا کیا ہوتا ہے. اور جناب اس دن بھی بھنگڑا ہے، نعت ہے، تماشے ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا کیا ہے، نماز اس دن پڑھیں. حالانکہ صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے ہی نہیں. مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، لیکن جو جدید تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن بھی نہیں اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن بھی نہیں. واقعی تحقیق ہوئی ہے کہ 9 آپ نے جو حج کیا آخری، وہ حج آپ نے کیا 9 ذی الحج، یہ تو طے ہے. اور یہ بھی مسلم حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن جمعے کا دن تھا. کیا دن تھا؟ اب 9 ذی الحج کے بعد اور پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ تو طے ہے کہ ربیع الاول کا دن، اور یہ بھی طے ہے کہ پیر کا دن تھا. اس میں کوئی شک؟ آپ کی تشریف آوری بھی پیر کے دن ہوئی، آپ دنیا سے جو تشریف لے گئے وہ دن بھی پیر کا دن، اس میں کوئی شک. اور مہینہ بھی کون سا تھا؟ یہ بھی طے. آپ کی تشریف آوری کا مہینہ بھی ربیع الاول، دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ بھی. اور یہ بھی طے ہے کہ آپ نے آخری حج میں جو میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ظاہر حج تو 9 ذی الحج کو ہی ہوتا ہے، عرفات میں کب جاتے ہیں؟ 9 ذی الحج. اور یہ بھی تھا کہ وہ دن جمعہ کا دن. اب ذی الحج کا مہینہ، اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ، اس کے بعد سفر کا مہینہ، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ. تو ذی الحج کا مہینہ، محرم کا، سفر کا، یہ سارے مہینے 30 کے لگاؤ تو بھی 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں بنے. اور یہ تو طے ہے کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانا کس دن ہوا؟ پیر کے. تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن بن گئی، 11 ربیع الاول کو دونوں مہینوں تینوں مہینوں 29 کے لگاؤ تو کوئی. اور ساری ترتیب کر کے 1 29 کا 1 30 کا 2 29 کے 1 30 کا 2 30 کے 1 29، کوئی بھی ترتیب کرو کسی صورت میں بھی جب 12 ربیع الاول پیر کا دن بن جائے تو خیر. اور اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں تھا. اہتمام یہ تھا کہ نبی جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ مقصد کیا ہے. حضرات صحابہ کرام اس کو پیش
آپ کی اداؤں پر مر مٹے، آپ کے حکم کے اشارے پر سب کچھ قربان کر دیں، تاریخوں کو محفوظ کرنے کا کوئی بات؟ اس لیے قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں تاریخوں کے بارے میں خاموش ہونے کی بات۔ وہ مورخین اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ غور کریں، یہ تو طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کون سے مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول میں۔ اور تشریف لے جانا بھی کون سے مہینے میں ہوا؟ کون سے دن میں آپ تشریف لائے؟ پیر کے دن میں۔ کون سے دن تشریف لے گئے؟ یہ بھی طے۔ اور وقت کون سا تھا آپ کا دنیا میں تشریف لانے کا؟ صبح صادق۔ کون سا وقت تھا؟ صبح صادق۔ تو پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھو نا، صرف ربیع الاول کے مہینے میں برکت سمجھتے ہو تو پھر پیر کے دن کیوں نہیں برکت سمجھتے؟ ہر پیر کے دن میلاد کیا کرو، ہر پیر کے دن جلوس نکالا کرو، ہر پیر کے دن تھوڑی سی محبت میں اضافہ کرو نا، ہاں ہر پیر کے دن دیگیں پکایا کرو، ہر پیر کے دن جھنڈیاں لگایا کرو، اور پھر ہر صبح ہفتے کے بعد پیر کا دن آتا ہے، ہر ہفتے میں میلاد کرو، ہاں صبح صادق کا وقت آتا ہے روزانہ تو صبح صادق کے وقت اٹھ جایا کرو، جلوس نکالا کرو، ہاں یہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ربیع الاول کا مہینہ برکت والا ہے تو پھر بتاؤ نا پیر کا دن کیوں نہیں برکت والا ہے؟ صبح صادق کا وقت کیوں نہیں برکت والا؟ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعریف، آپ سے پہلے لاکھوں نبی، 1,24,000 کم و بیش نبی تشریف لائے، لیکن آپ نے اور اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہو کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی میلاد مناؤ، موسیٰ کی میلاد مناؤ، آپ نے کوئی ایسا حکم نہیں فرمایا، صحابہ نے ایسا نہیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو یہودی اور عیسائی ہے نا، یہود کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کب انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، یہودیوں کو کچھ پتہ نہیں، عیسائیوں کو یہ ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ 25 دسمبر کو ہوئی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر 25 دسمبر کو وہ جشن مناتے ہیں اور ہم چھٹیاں کرتے ہیں، اور ان چھٹیوں کو جو دسمبر کے آخر میں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے دنوں کی چھٹی، ایسی ہے نا، بڑے دن بھی، حالانکہ بڑے دن ہوتے ہیں، چھوٹے دن ہوتے ہیں۔ دسمبر کا آخر جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، دسمبر کا آخر کی دن سب سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں؟ 25 دسمبر سب سے چھوٹا دن، سب سے بڑے دن تو جون میں ہوتے ہیں، اور 22 جون سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ یہ بڑے دن کون سی چھٹی ہیں؟ بڑے دن کی چھٹی۔ یہ بڑے دن کہاں سے آ گئے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا بہت کہ بڑے دن تو بڑے نہیں ہیں، دن تو چھوٹے ہیں۔ عیسائی ان دنوں میں پورا ہفتہ بلکہ پورا 10 دن کرسمس کی چھٹیاں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں۔ پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی ان دنوں میں پی جاتی ہے، پورا سال اتنی بدماشیاں نہیں ہوتی جتنی ان دنوں میں ہوتی ہے۔ جشن ہے اور ڈھول ڈھمکا ہے، خرافات ہیں، شرابیں ہیں، بتیاں ہیں، یہاں تک کہ پورے گھر کا سامان کو تبدیل کرنا، پورے گھر میں نیا سامان۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کیوں لگی کہ ہم کیوں پیچھے نہیں، وہ بتیاں لگاتے ہیں ہم، حالانکہ دین اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ خیر بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ انسانیت کو اللہ کے سامنے چھڑانے کے لیے تشریف لائے، جہنم کے گڑھوں سے نکالنے کے لیے تشریف لائے، جنت کے راستوں پر چلانے کے لیے تشریف لائے، ظلم اور بربریت سے نکال کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی مسلمانوں کا لشکر جاتا تو انہیں پیغام دیتے کہ ہم کیوں آئے ہیں تمہاری سرحد پر، کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر رب کی بندگی میں لائیں۔ کفر کی سرحد پر کھڑے ہو کر مسلمان جرنیل کیا پیغام دیتے تھے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، لوگوں کو بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر رب کی بندگی، ومن ضیق الدنیا الی سعۃ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لائیں۔
الہاد الاسلام، باطل دینوں کی ظلم سے نکال کر اسلام کے اندر ملا۔ اس لیے تو میں یاد کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے بات یہاں سے چلی تھی کہ امت کی کثرت عطا فرمائے، بات یہاں سے چلی تھی آگے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی کثرت پر فخر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے رب نے قرآن مجید میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی قرآن جیسی کتاب دی؟ میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب ہم نے آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی امت کی کثرت عطا کی، امت کی کثرت پر اور قرآن کی صداقتوں پر قربان جائیں۔ ہاں، یہ اعلان قرآن نے کب کیا؟ امت کی کثرت کا، جب گنتی کے مسلمان ہیں چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی صداقت پہ قربان جائیں۔ قرآن اس وقت اعلان کر رہا ہے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو کوثر یعنی امت کی کثرت عطا کی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے انبیاء کی امتوں کی 120 صفحے، کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 صفحے ہوں گی، اور فرمایا ان میں سے 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفحے سارے نبیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور صرف میری امت کی صفحے کتنی ہوں گی؟ 180 صفحے ہوں گی 120 میں سے، اور سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، آئے گی سب سے آخر میں ہے لیکن امت میں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ دنیا میں بھی احسان ہے اور میدان حشر میں بھی آپ کا احسان امت پر بھی اور ساری انسانیت پر آپ کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ لوگ کہیں گے اتنے تنگ ہوں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن حساب تو شروع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر وہ حساب کتاب شروع ہوگا، اور فرمایا کہ پھر سب سے پہلے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو حساب کتاب سب سے پہلے پھر اسی امت کو شروع ہوگا، اور رب ذوالجلال فرمائیں گے اپنے محبوب سے محبوب لاؤ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ اب حساب کتاب رب کے سامنے پیش ہونا یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، رب کے سامنے پیش ہونا اور ساری زندگی کا حساب دینا آسان بات ہے، ہر آدمی پیچھے اور طلباء جانتے ہیں امتحان ہونا اور زبانی ہو وائبہ ہو اور ایک ایک کو بلایا جائے اندر تو جو سب سے پہلے جاتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بعد میں پھر روٹین بن جاتی ہے لیکن پہلے جاتا ہے، ہر ایک پیچھے ہٹے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو پکڑ کر فرمائیں گے ابو بکر اسلام لانے میں تم پہلے رہا، قربانیاں کرنے میں تم پہلے رہا، ہجرت کرنے میں تم نے پہل کی، آج حساب کتاب کے لیے تو بھی پہلے جا۔ صدیق اکبر پیش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار فرمائے نا، اور جو آدمی کوئی چیز تیار کرتا ہے سب سے بہترین چیز نمونے کی پہلے پیش کرتا ہے، یہ دیکھیں میرے رب کے سامنے پیش یہ ان کو میں تیار کر دے گا۔ صدیق اکبر پیش ہوں گے، رب ذوالجلال فرمائیں گے ابو بکر تو نے تو سب کچھ ہی میرے محبوب پہ اور میرے دین پہ قربان کر دیا، تیرا میں کیا حساب کتاب لوں؟ تیرے سامنے باقیوں کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو سب سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ فرمایا امت کا سب سے پہلا فرد جو حساب کرے گا دے گا وہ بھی صدیق اکبر ہوں گے، اور جو سب سے پہلے امت کا فرد جنت میں جائے گا وہ بھی ابو بکر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کل قیامت کے دن تجھے جنت کے 8 دروازے، رب کہے کہ جاؤ جنت میں، جنت کے 8 دروازے پکار اٹھیں گے، ہر دروازہ بولے گا ابو بکر تم نے تو جنت میں جانا ہی ہے، میرے بیچ میں سے گزر جاؤ گے تو میری بھی عزت اور افضائی ہو جائے، ہر دروازہ بولے گا، ہر چوکھٹ پکارے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے اور جنت صحابہ کو تلاش کر رہے ہیں۔
یہ آپ غور کریں نا، یہ امت کے لیے آسانیاں، یہ انعامات، یہ برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہاں یہ کس کا احسان ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اور پھر آپ غور فرمائیں، دنیا میں جب انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت کے خاص طور پر جن سے عورت اس کو گھریلو سامان سے زیادہ حیثیت نہیں تھی۔ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، حضور تشریف لائے تو عورت کو تخت السرا سے نکال کر سریا تک پہنچایا۔ ساری انسانیت کو عظمت ملی۔ ویسے تو میں نے عرض کیا، مردوں کو عظمت ملی، غلاموں کو عظمت ملی، ہاں امراء کو ملی، فقراء کو ملی، سب کو عظمت ملی، ساری انسانیت کو عظمت ملی، جس کو میں ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن خصوصیت سے وہ طبقے جو پسے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پستیوں سے نکال کر بلندی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ہاتھ ملایا، آپ نے اس کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور فرمایا تیرا ہاتھ کچھ سخت معلوم ہوتا ہے، کھردرا معلوم ہوتا ہے۔ عرض کہ حضور لکڑیاں توڑتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتا ہوں۔ یہ سن کر چوم لیا میرے آقا نے اس مزدور کا ہاتھ، کیا کہ یہ رزق حلال کے لیے استعمال نہ ہوتے تو پھر چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے، گردن مارنے کے لیے استعمال ہوتے۔ چوم لیا میرے آقا نے اس مزدور کا ہاتھ تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی لکڑیاں کاٹنے والا، پتھر توڑنے والا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ اور القاسم حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت دی انسانیت کو۔ آپ تشریف لائے دولت قدر پر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی، آپ نے تھوڑا سا آٹا دست مبارک میں لے کر اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے تنور میں روٹیاں لگا دی اور پھر آپ تشریف فرمائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے روٹیاں بنائی، تنور میں لگائی تاکہ کوئی نہ پائی روٹی پکانے والا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ان کسی ہوئی طبقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندیاں عطا فرمائیں، عظمتیں ملی اور دین۔ اور پھر جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور تھا، میں نے عرض کیا، عورت جس کی پیدائش پر باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے چہرے اتر جاتے تھے، باپ درگور کر دیتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورت کو کتنی عظمت ملی۔ طبرانی کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 کی کرے، تربیت کرے، دین سکھائے، نبوت کو پہنچے، نکاح کر کے رخصت کر دے، وہ باپ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی آپس میں ملی ہیں، اس طریقے سے وہ میرے جنت میں اتنا قریب ہوگا۔ یہ بشارت بیٹے پر نہیں، یہ بشارت حضور کی رفاقت کی بیٹے کی پرورش پر نہیں، ثواب ہے ضرور بے شک، لیکن یہ جو خاص بشارت ہے یہ بیٹے کی پیدائش پر، بیٹے کی پرورش پر نہیں، بیٹی پر، جس کو آج اس جاہلیت کے دور میں ہم بھی بعض اوقات آج سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہاں سے کہا؟ عورت کی 4 حیثیتیں ہوتی ہیں نا بھائی، یا بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی، یا کیا ہوگی؟ یہ 4 حصے بنیادی طور پر۔ بیٹی ہے تو آپ نے یہ فرمایا، اگر بہن ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہن متعلقہ ہو کر بیوہ ہو کر بھائی کے دروازے پر آ جائے اور بھائی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، میرے آقا نے فرمایا بھائی اور میں بھی جنت میں یوں ہوں گے۔ یہاں انگلیوں کو کھلا کر کے اشارہ اور فرمایا ماں وہ تو تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا تیری ماں جنت کا دروازہ ہے، ہاں چاہے اس کو ضائع کر، توڑ دے، چاہے اس کی حفاظت کر، تیرا باپ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہوتی ہے؟ بیوی کی، وہ تو ویسی وزارت داخلہ ہے، اور سے ہوتی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساری باتیں مرد میں بھی پوری نہیں ہوتی اور ساری باتیں
عورت بھی پوری نہیں ہوتی. ہاں بعض اوقات مرد جو ہے نا وہ گھر میں یوں داخل ہوتے ہیں جیسے بگڑا ہوا ٹھنڈا باہر کا سارا غصہ آ کر گھر میں جو نکالتا ہے. یہ مردانگی نہیں ہے. تیرے میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں تو کرتی کہ نہیں. اور یہ بھی یاد کر دو گھر کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی. اور وہ گھر میں کیا کرتی ہے. قاری محمد صاحب نے لکھا چودھری صاحب کھیت میں جاتے تھے کام کرنے. بیوی گھر کا سارا کام کر کے بچوں کو سنبھال کے کھانا تیار کر کے اور پھر کھیت میں پہنچاتی تھی. ایک دن لیٹ ہوتی کھانا دیر سے پہنچایا. چودھری صاحب غصے ہوئے کیوں کرتی کہ نہیں کھانا بھی وقت پر نہیں پہنچا سکتی. اس نے کہا گھر کا کام کیا ہے بچوں کو سنبھالا ہے کھانا تیار کیا ہے تھوڑی دیر ہوگی. چودھری صاحب کہنے اگر میں ہوتا نا تیری جگہ پر گھر کا کام بھی کرتا اور کھانا بھی وقت پر پہنچاتا. اس نے کہا چلو کل تبدیل کر لینے میں ادھر آ جاؤں گی آپ گھر کا کام. صبح صبح اگلے دن وہ تو کھیت میں چلی گئی. اب چودھری صاحب جو ہے وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر سوچ رہے ہیں کہاں سے شروع کروں. اتنی دیر میں ایک بچے چارپائی پر رونا شروع کر دیا کہ مجھے دودھ دے. دوسرے نے بستر پہ پیشاب کر دیا. تیسرا چارپائی سے نیچے گر گیا اور ادھر سے گائے نے رسی توڑی اور بھاگتی ہوئی اور چارپائی کو رسی کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چولہے پر جا چلی اور چولہے کے سارے برتن جو ہے بکھر گئے پورے صحن میں. اب چارپائی چولہے پر چڑی ہوئی ہے. ایک بچہ نیچے گرا ہوا ہے. دوسرے نے پیشاب کیا ہوا ہے. تیسرا دودھ مانگ رہا ہے. پورے صحن میں برتن بکھرے. 12 بجے تک یا 3 بجے تک بھی چودھری صاحب کھانا نہ پہنچا سکے. بیوی پیچھے آگے اللہ خیر کرے وعدے کے تو بڑے پکے تھے کیا ہو گیا آئیے تو دیکھنا اللہ کی دنیا تم اپنا کام سنبھال کے میں اپنا کام سنبھال. یہ میرے بس کی بات ہے. تو اتنا آسان ان کا بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو نا بعضوں کا. اور اس کی وجہ سے کہتے ہو تیرا کام بہت آسان ہے. اور پھر میں یاد کر رہا ہوں ساری باتیں مرد میں بھی پوری نہیں ہوتی. ساری باتیں صبر اور شکر کے ساتھ گھریلو زندگی. یحییٰ بن اقسم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے بدصورت تھے. رات کیا تاریخ ہوگی وہ رات سے زیادہ سیاہ تھے. اب ان کے درس میں سینکڑوں ہزاروں علماء اور فقہا بیٹھتے تھے. چھوٹے بچے نہیں. ایک دن ان کا شاگرد عالم کہنے لگا حضرت آپ کا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی. کہا نہیں میرا نکاح کہاں سے ہوگا. میں تو بدصورتی کا مجسمہ ہوں اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اس نے کہا حضرت اگر میری بیٹی بالغ ہے اگر آپ کا نکاح اس سے ہو جائے تو کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. کہا مجھے پوچھنے تو دیں. کہا جاؤ پوچھو. دوڑ کے گیا. بیٹی یحییٰ بن اقسم کو جانتی ہو. کہا جانتی ہوں. کہا کون ہے. کہا بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بدصورت. کہنے لگا باپ اگر تیرا نکاح ان سے ہو جائے تو. بیٹی کہنے لگی میں اپنی چاہت قربان کروں گی اور ان کی خدمت کر کے جنت کی حقدار بنوں گی. نکاح ہو گیا رہنے لگے. وہ حسن کا پیکر یہ بدصورتی کا مجسمہ دونوں ایک دن اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی بیوی ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی ہم دونوں جنتی ہیں. وہ کہنے لگے کیسے. کہنے لگی جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو دیکھ کر صبر کرتی ہوں. آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ کر شکر کرتے ہیں. اور صبر شکر والے دونوں جنتی ہیں. صبر شکر والے تو کبھی ادھر سے صبر ہوتا ہے کبھی ادھر سے صبر ہوتا ہے کبھی ادھر سے شکر ہوتا ہے کبھی ادھر سے. میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان جن سی عورت پر کہ آپ نے اس کو پستیوں سے نکال کر بلندی تک اور اپنے عمل سے بھی آخری بات ہے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا. 6000 کافر قیدی بنے ایک غزوے کے اختتام پر. آپ نے ان کو خیموں میں رکھا. صحابہ کا پہرا لگایا. صبح صبح ایک خاتون خیموں کی باہر آئی اور پہرے والے صحابہ سے کہنے لگی میں حضور کی بہن ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے جا کر عرض کیا. میں فرمایا میری تو دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے یہ بہن کہاں سے آ گئی. صحابہ نے آ کر کہا خاتون تو کون ہے حضور کی تو کوئی بہن نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں مجھے جانے دو. اگر میں آپ کی بہن نہ ہوئی میں اٹھ کر واپس آ. اجازت دے دی. اندر تشریف لے گئی بیٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تو کون ہے میری تو دنیا میں کوئی بہن نہیں. وہ خاتون حضور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما ہوں. حلیمہ جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا میں اس کی بیٹی شیما ہوں جو آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لوری دیا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی اے اللہ میرے اس بھائی کو عزت دے دے اس کو عروج دے دے اس کو غلبہ دے دے اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اسے غالب کر دے. آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی. آپ کے دشمن مغلوب ہو گئے آپ غالب ہو گئے اور میں آپ کے دروازے پر ایک سوال کرنے کے لیے آئی
ان 6000 کافر قیدیوں میں میرا شوہر بھی ہے، اس کی رہائی کا سوال کرنے کے لیے آئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیما کوئی بہن اپنے بھائی کے دروازے سے خالی واپس نہیں جایا کرتی، اور تو بھی میرے دروازے سے خالی واپس نہیں جائے گی، بے شک تیرے شوہر کو نہیں بلکہ تیری وجہ سے 6000 سارے کافر قیدیوں کو رہا کرتا ہوں۔ قیامت تک یہ بہن کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ اپنے عمل سے بھی آپ نے سمجھایا کہ بہن کی عظمت کیا ہے، اپنے عمل سے سمجھایا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبوت کا سراج منیر اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں سامنے سے ایک بوڑھی عورت نظر آئی، جو ہی میرے آقا کی رحمت والی نگاہ پر پڑی، آپ ان کے استقبال کے لیے اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک پاؤں میں الجھ گئی۔ پھر میرے آقا نے اپنی عظمت والی چادر قرآن یا المزمل کہہ کر یا المدثر کہہ کر جس چادر کی عظمت کی قسمیں کھا کر میرے آقا نے وہ چادر اس خاتون کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ اس چادر پر چل رہے صحابہ فرماتے ہیں حیران یہ اتنے مقدر والی خاتون کون؟ نبوت کی چادر جن کے قدموں کے نیچے۔ کچھ دیر بیٹھی پھر اس کی بات چلی گئی۔ ہم نے پوچھا حضور یہ خاتون کون تھی جن کا آپ نے اتنا اعزاز اور استقبال فرمایا اور اپنی چادر کے قدموں کے نیچے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے جاننے ساروں یہ میری والدہ حلیمہ تھی جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ آج وہ تشریف لائی، ان کے اعزاز کی نسبت اور تو کچھ نہ تھا، میرا جی یہ چاہ اپنی عظمت والی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ بیٹو غور کرو، اگر دودھ پلانے والی ماں کا یہ ادب ہے تو پھر جنم دینے والی ماں کا کتنا ادب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچایا، جن سے عورت کو تخت سرا سے نکال کر سریا تک پہنچایا، تو کیوں نہ حضور سے محبت کی جائے، کیوں نہ غلامی آپ کی اختیار کیا جائے۔ آپ کی وجہ سے سب کچھ ملا، اور وہ نبی حوض کوثر پر بھی کل تیرا منتظر ہوگا، جس دن تیری نسبی ماں بھی تجھے بھول جائے گی، اس دن بھی تیرا نبی یا پھر صراط پر یا حوض کوثر پر یا میزان پر تیرا منتظر کھڑا ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت، سچی غلامی نصیب فرمائے۔